نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ ان الذین کذبوا، بے شک جن لوگوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا اور ان سے تکبر کیا۔ آیات سے تکبر کرنا کیا ہے کہ آیات کا حکم اور ہے، اپنی خواہش اور ہے، تو انسان اپنی خواہش کو ترجیح دے، آیات کو، اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑے، اپنے معاملات کو، اپنی پسند کو، اپنی خواہشات کو ترجیح دے، تو یہ آیات کے، اللہ کی آیات کے ساتھ تکبر کرنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایسا رویہ اختیار کریں گے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے ہی نہیں کھولے جائیں گے، یعنی آسمانوں کے دروازے کھولیں گے تو آگے جنت آئے گی، فرمایا انہیں تو ادھر سے ہی پھینک دیا جائے گا، ولا يدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ اب ایک تشبیہ ہے، جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر سکتا، اسی طرح یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، یعنی جب یہ وقت آئے، جس طرح یہ اس وقت کا آنا ممکن نہیں ہے، اتنی چھوٹی سی جگہ سے اونٹ گزر سکے، اسی طرح اللہ نے فرمایا یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ متکبر شخص جو ہے وہ جنت میں داخل ہو۔ بالکل یہی تشبیہ جو ہے انجیل کے اندر بھی بیان کی گئی ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی سورس سے نکلی ہیں یہ کتابیں۔ اس کے اندر بالکل یہی تشبیہ موجود ہے کہ دولت مند متکبر جو ہے وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے۔ اس لیے تکبر سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے۔ تکبر کیا ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میں سب سے بڑا ہوں، میری رائے سب سے افضل ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ بہتر ہے، میری خواہش بہتر ہے، باقی سارے جو حقیر ہیں، یعنی دوسرے کو یا دوسرے کے رائے کو یا دوسرے کے معاملات کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھنا۔ ایک صحابی نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اچھا لباس پسند کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اچھا لباس پہنیں، لوگ جو ہیں وہ اس کو اچھا سمجھیں، لوگ ہماری تعریف کریں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تو خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا تکبر تب ہوگا جب تم دوسروں کو حقیر سمجھو، اپنا لباس پہن کے اکڑتے پھرو اور کہو گے میں جیسا پہنا دوسرا کوئی نہیں ہے، دوسرے حقیر ہیں۔ اپنے آپ کو اچھا بنانا یہ تکبر نہیں ہے، ہاں اپنے آپ کو اچھا بنا کے دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھنا پھر یہ تکبر ہے۔ اور خاص طور پہ اللہ کی آیات کے بارے میں تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ میری آیات کے مقابلے میں جو اپنی خواہش کو ترجیح دے گا اس کے لیے جنت میں جانا ایسا ہی ناممکن ہے جس طرح کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا۔ فرمایا یہ لوگ کیا ہوگا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، فرمایا اسی طرح ہم مجرموں کو پھر سزا دیتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کا فرمایا بچھونا جو ہے وہ بھی جہنم ہوگی، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کا اوڑھنا بھی جہنم ہوگی، یعنی اوپر نیچے سب جہنم ہی ہوگی، کہتے ہیں نا اوڑھنا اور بچھونا، تو بچھونا بھی جہنم اور ان کا اوڑھنا بھی جہنم۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، فرمایا اسی طرح ہم جو ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
اس کے بالمقابل فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، نیک عمل کیے۔ عمل صالح میں نے بہت دفعہ عرض کیا کہ عمل صالح ایمان کی علامت ہے، یعنی اگر ایمان کا صرف دعویٰ ہے، عمل صالح موجود نہیں ہے، اس کا ایمان ایک فالج زدہ شخص کی طرح ہے جو اس کو کسی کام پر مجبور نہیں کرتا۔ ایمان اگر مضبوط ہے تو وہ لازماً عمل صالح پر مجبور کرے گا، اور قرآن مجید میں جہاں بھی ایمان کی بات آئی ساتھ عمل صالح، ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح، اس کے بغیر ذکر نہیں آتا۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے، لا نکلف نفسا الا وسعها، تو ان کو ہم ان کی وسعت کے مطابق ہی تکلیف دیں گے، یعنی اگر ان پر کوئی ہم آزمائش بھیجیں گے تو وہ ان کی جتنی وسعت ہوگی اس سے زیادہ ہم اپنے ایمان والوں کو تکلیف نہیں دیتے۔ اولئک اصحاب الجنہ، فرمایا یہ لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی ایمان کے بعد عمل صالح مستقل کرتے رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، فرمایا یہ جو جنتی لوگ ہیں ہم ان کے سینوں میں سے کینے کو کھینچ لیں گے۔ نزانا تک کھینچ لینا، یعنی ان کے سینوں کو کینے سے، حسد سے، بغض سے، اس طرح کے تمام جذبات سے پاک کر دیں۔ یعنی جنت میں کسی انسان کے اندر کوئی نیگیٹو جذبہ ہوگا ہی نہیں، اس دنیا کے اللہ اس طرح سارے پازیٹیو جذبات جو انسان کو عطا کریں گے، محبت ہی محبت ہوگی، نفرت کا وہاں پہ کوئی گزر ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کے سینوں کو پاک کر دیں گے غل سے، اس کینے سے، تجری من تحتہم الانہار، اور ان کے نیچے جنت کی نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ اور جتنے یعنی نیک لوگ جو ہیں دنیا کے اندر، جو نیک لوگ ہیں وہ جب جنت میں چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے دنیا میں ان میں آپس میں رنجش ہو، یہ عین ممکن ہے، نیک لوگوں کے اندر بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، رنجش ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا جنت میں اس رنجش کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو بھول جائیں گے اور ان کے ایک سینے کو اللہ پاک فرما دیں گے۔ جب یہ آیت پڑھی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ظاہر ان کی جنگیں ہوئی صحابہ کی آپس میں، طلحہ اور زبیر اور حضرت علی اور حضرت عائشہ اور سارے معاملات ہوئے، فرمایا مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ طلحہ اور زبیر سے میری صلح کروا دے، ہماری صلح ہو جائے گی۔ جنم ظاہر وہ بھی جنتی ہیں، وہ بھی اکابر صحابہ میں سے ہیں، سیدنا علی اکابر صحابہ میں سے ہیں، لیکن ان کے درمیان جنگیں ہوئیں، غلط فہمیاں ہوئیں، سیاسی مسائل ہوئے۔ حضرت علی نے یہ آیت پڑھی اور آیت پڑھ کے فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اور زبیر کے ساتھ میری صلح کروا دیں گے، انشاءاللہ صلح کروائیں گے۔ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو نیک لوگ جائیں گے، دنیا میں اگر کوئی رنجش ان کے درمیان تھی بھی تو اللہ ان کو بھلا دیں گے، وہاں ان کی محبت ہی محبت ہوگی، اور وہ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اور یہ نیک لوگ جنتی لوگ کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرمائی۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور یا اللہ ہم خود یہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے تھے اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا، یہ تیری ہی مہربانی ہے، تیرا ہی فضل ہے، کرم ہے، تو نے ہمیں اس راستے پہ قائم رکھا۔ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، اور یا اللہ تیرے رسول جو ہیں وہ بالکل حق اور سچ پیغام لے کے آئے تھے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، فرمائے جب یہ ان کا ذکر اور ورد یہ ہوگا، شکر کرتے رہیں گے اللہ رب العزت کا، کہ اور یہ اس بات پہ شکر کریں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں فضل کیا، تو نے سیدھے راستے پہ قائم رکھا، اس وجہ سے ہم جنت میں آ گئے۔ یعنی جنت ہمارے اعمال کا صلہ نہیں ہے، جنت اللہ کے فضل و کرم کا مظہر ہے، اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے، رحمت سے، لیکن وہاں اللہ کیا احسان کریں گے، دیکھیں اللہ کی رحمت، دیکھیں وہاں اللہ کیا احسان کریں گے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، فرمایا اللہ آواز دیں گے، جنت میں ان کو آواز دی جائے گی، اورثتموها بما کنتم تعلمون، لوگوں اس جنت کے وارث بن جاؤ اس عمل کی وجہ سے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ یعنی اللہ جنتیوں کو ان پر احسان کریں گے، شرمندہ نہیں کریں گے، یعنی جنتی تو یہ کہیں گے کہ یا اللہ تیرے فضل سے ہم آ گئے، لیکن اللہ ان کا مان رکھیں گے، ان کے اعزاز کو بڑھائیں گے، یعنی ان کی عزت و تکریم کریں گے کہ نہیں نہیں لوگوں تم اپنے عمل کی وجہ سے آئے، کہ تم اپنے عمل، یہ اللہ کی عظمت ہے، اللہ رب العزت کی عظمت ہے کہ اللہ جنتیوں کو وہاں بھی ان کا مان رکھیں گے اور جنتیوں کو اللہ شرمندہ نہیں ہونے دیں گے۔ جنتی تو اگرچہ اسی بات کا اقرار کریں گے کہ یا اللہ تیرے کرم سے ہم آ گئے، لیکن اللہ فرمائے گا نہیں نہیں تم اپنے عملوں کی وجہ سے آئے ہو۔ اس وجہ سے انسان کا کتنا بڑا دل ہوگا، یعنی اس کا دل کتنا بڑھے گا، کتنی اس کی عظمت بڑھے گی۔ اللہ ہم سب کو یہ دن دیکھنا نصیب فرمائے۔